لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم ہم سب کو خیریت و عافیت میں رکھے، آمین۔ معزز دوستو، آج میں آپ کو گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں اور دل کی پاکیزگی کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو ہلکا سا دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلے گناہوں کو مٹانے والی نیکیاں۔ نیک اعمال کی جہاں بے شمار ان گنت نیکیاں ہیں، وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے سبب اللہ کریم بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی ایسی عبادات، اعمال اور دعائیں بیان کی گئی ہیں جن کے سبب بندے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے 9 ایسی نیکیاں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جو گناہوں کو مٹنے کی بشارت ہے۔ نمبر 1، درود و سلام۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، یاسین کی تلاوت کیجیے۔ جو اللہ پاک کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لہٰذا تم اسے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو۔ نمبر 3، سورہ کاف بھی پڑھ لیجیے۔ جو شخص جمعہ کے روز سورہ کاف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت میں اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 4، استغفار پڑھیے۔ جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں یا اس سے زیادہ کیوں نہ ہوں۔ نمبر 5، اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیے۔ جس نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنا سکھایا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو اللہ کریم اس کے باپ کو 14ویں رات کی چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑھ، تو جب بھی وہ آیت پڑھے گا اللہ پاک اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرما دے گا یہاں تک کہ وہ قرآن پورا ختم کر لے گا۔ نمبر 6 اور 7، اشتراک و چاست پڑھیے۔ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر اپنی جگہ بیٹھا رہے گا یہاں تک کہ اشتراک کے نفل پڑھ لے اور صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا اور کوئی دنیاوی بات نہ کیا اور اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا، پھر چاشت کی 4 رکعتیں ادا کی تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، کہ اس پر کوئی گناہ نہ رہا۔ نمبر 8، مسلمان بھائی کے بغض و کینہ سے بچیے۔ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نکاح لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ نمبر 9، لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھیے۔ جو شخص کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من خیر حول منی ولا قوہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں
جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دل کی پاکیزگی، اس کے بارے میں حکایت ہے، منقول ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، ابھی اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حاضر بارگاہ ہو کر سلام عرض کیا۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، اور جب تیسرے دن بھی ایسا ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پاس جا کر کسی طرح ان سے 3 دن تک رکنے کی اجازت لے لی۔ چنانچہ انہوں نے 3 راتیں ان انصاری صحابہ کے پاس گزارے، لیکن انہیں رات میں عبادت کرتے نہ دیکھا۔ ہاں، جب وہ اپنے بستر پر کروٹ لیتے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انصاری صحابی سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنا۔ جب 3 دن پورے ہوئے تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بار فرماتے سنا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اور تینوں بار آپ ہی آئے۔ تب ہی میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کا عمل جانوں کا، لیکن میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میرا کوئی اور عمل نہیں، بس کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یار، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، اب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یار، گر تو گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر کرم کر دے تو میں شاد مروں گا یار، عفو کر عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جانا، انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا یا غفور، عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا نبی کا صدقہ
خدا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، اے ابر کرم کا برس جا برس جا، عجب آگ سیاہ کی مجھ میں لگی ہے، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ دل کرتا تھر تھر کمر اچیاں شاناں والے، جے فضل کرے تا مولا، جے فضل کرے تا بخشے جاون میں ورگے مکالے، جے میں بیکا عملہ بلدے مولا کچھ نہیں میرے پلے، جے میں دیکھا رحمت تیری بلے بلے